السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ڈرگ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آہت کر سالار اس شخص تک پہنچ ہی جاتا ہے جس نے اس دن ایونٹ میں بلاسٹ کیا تھا، زامن صاحب، جس نے اس انسان کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن وہ زامن صاحب کی نظروں سے بچ کر ادھر سے فرار ہو جاتا ہے۔ جب زامن صاحب کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور آہت کار وہ سالار کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ سالار اس سے اگلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر یہ سب اس نے کس کے کہنے پر کیا، لیکن وہ انسان بھی بہت پکا نکلے گا۔ وہ زامن صاحب کا نام کبھی بھی نہیں لے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ زامن صاحب کے خلاف گواہی دے گا تو زامن صاحب اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن سالار بھی اسے جب تک وہ اپنے منہ سے اگلے گا نہیں اسے نہیں چھوڑتا۔ پہلے تو وہ زبان سے اسے پوچھتا ہے اور پھر وہ اس پر تشدد کرتا ہے، اور جب تک وہ زامن صاحب کا نام نہیں لے دیتا وہ اس پر تشدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب وہ زامن صاحب کی تصویر اسے دکھاتا ہے تو وہ آخر کار یہ تسلیم کر ہی لیتا ہے کہ اس نے اسی انسان کے کہنے پر یہ سب کیا۔ سالار، جس کو پتا تو پہلے ہی تھا، لیکن اس انسان کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا کیونکہ اس انسان کی گواہی اس کے کیس میں بہت زیادہ ضروری تھی۔ اب سالار کے پاس ایک پکا ثبوت آ چکا ہے، اب وہ کسی صورت بھی زامن کو نہیں چھوڑنے والا۔ وہ زامن صاحب کے کرتوتوں کی سزا اسے ضرور دے گا اور وہ پولیس کو بھی انفارم کر دے گا کہ زامن صاحب نے ہی یہ سب کیا۔ اب پولیس بھی زامن صاحب کو ڈھونڈنے میں لگ جائے گی۔ زامن صاحب کو تو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، تب وہ زین کو کال کریں گے اور کہیں گے کہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن زین بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایمان، جو ابھی تک سالار سے ناراض ہے کیونکہ وہ جب بھی انایا کے بارے میں سالار سے پوچھتی ہے سالار اس کی بات کو ٹال دیتا ہے۔ اب ایمان نے یہی ٹھان لی ہے کہ وہ سالار سے بات ہی نہیں کرے گی، اور سالار بھی اس سے بات نہیں کر رہا کیونکہ اسے پتا ہے جب بھی وہ ایمان کو منانے کی کوشش کرے گا ایمان اس سے ایک ہی سوال پوچھے گی کہ یہ انایا کون ہے، اس لیے وہ بھی ایمان سے بات نہیں کر رہا۔ لیکن ایمان اس سوچ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار وہ کس سے پتا کرے کہ آخر یہ انایا کون ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زین کو جب سے یہ بات پتا چلی ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس میں ایمان کا تو کوئی قصور ہی نہیں، اس میں سارا قصور اس کی ماں اور جمیل کا ہے، تو وہ اگلے ہی دن جمیل کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جمیل کے گھر جب وہ پہنچتا ہے تو جمیل کی ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو وہ آگے دیکھتی ہے کہ زین اپنے وکیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ زین کو اندر آنے کا کہتی ہے اور زین اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ کب جمیل آئے اور وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ آخر اس نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ جب جمیل کمرے میں آتا ہے تو یہ جمیل کو اپنے سامنے دیکھ کر زین اپنے اپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ جمیل کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیوں کیا، اس کی وجہ سے اس نے ایمان کو کھو دیا، اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، اس کا ہنستا بستا گھر بکھر گیا، آخر اسے یہ سب کر کے کیا ملا۔ لیکن جمیل بجائے اپنی غلطی ماننے کے وہ بھی الٹا اس کے سامنے اکڑے گا۔ تب دونوں میں کافی ہاتھا پائی ہوتی ہے اور جمیل کی ماں اسے چھڑاتی ہے، لیکن جمیل کی ماں یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور آخرکار وہ بھی جمیل کے منہ پر تھپڑ دے مارتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جمیل کی ماں جو اب سدھر چکی ہے وہ جمیل کا کسی بھی غلط کام میں ساتھ نہیں دینا چاہتی، اس لیے وہ جمیل کو صاف الفاظ میں کہہ دیتی کہ اب وہ اسے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھے، اب وہ کسی برے کام میں اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اور زین بھی جمیل کو دھمکی لگا کر چلا جاتا ہے کہ اس نے جو اس کے ساتھ کیا وہ اس سے اس کا بدلہ ضرور لے گا، جس طرح اس نے اس کی زندگی میں زہر گھولا وہ بھی اس کی زندگی کو برباد کر دے گا۔